کو معلوم ہے کہ یہ ایشو بڑی دیر سے ایک سینسٹیو ایشو کے طور پہ ہمارے سیاسی حلقوں میں، قانونی حلقوں میں، عسکری حلقوں میں اس پہ ڈسکشنز بھی ہیں، کئی حوالوں سے تنقید بھی ہوتی ہے، اس پہ آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، اور بجا طور پہ کیونکہ ہمارا جو قانونی اور آئینی نظام ہے اس میں جو پروٹیکشنز حاصل ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، بلا شبہ حکومت کو اپنی ان ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس ایشو کی تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انفارچونیٹلی پچھلی 4 دہائیوں سے پاکستان نے ایک وار ریڈن ایریا میں فرنٹ سٹیٹ کے طور پہ کردار ادا کیا ہے. ہماری جو جغرافیائی صورتحال ایسی ہے اور جو ہمارے نیبرنگ ممالک میں جو معاملات ہوئے گزشتہ 4 سے 5 دہائیوں میں، وہ ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کی جو اندرونی چیلنجز تھے ان کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور دہشت گردی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان نے اور پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس ریجن میں ناقابل یقین حد تک ہم نے پرائس پے کی ہے. اس حوالے سے یہ ایشو بھی اس سے جڑا ہوا ہے دہشت گردی کے ساتھ. کئی دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں، جی سیاسی گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حل اس لیے نہیں ہو رہا. تو یہ اس حوالے سے آپ سے آج یہ بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسنگ پرسنز پہ جو پہلا انیشیٹو تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ میٹر ٹیک اپ ہوا 2011 میں. پھر یہ میٹر سپریم کورٹ نے سو موٹو جورسڈکشن میں ٹیک اپ کیا اور وہاں پہ کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن کو جب کام انہوں نے شروع کیا اور اس سے لے کے آج تک تقریباً کوئی 10,200 سے زائد جو کیسز ہیں مسنگ پرسنز کے وہ کمیشن میں گئے. کوئی 8,000 کے قریب جو کیسز ہیں وہ حل طلب تھے، حل ہوئے، اور ابھی بھی کچھ 23% کے قریب پینڈنسی ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. جو موجودہ حکومت ہے، جب ہم پچھلے دور حکومت میں تھے 2022 میں جب پی ڈی ایم کے الائنس والی حکومت بنی تو وزیر اعظم نے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا اور ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام جو ہمارے شریک تھے حکومت میں سیاسی قوتیں ان کو نمائندگی دی گئی. میں اس کمیٹی کا کنوینر تھا. اس میں وزیر داخلہ اس وقت کے رانا ثناء اللہ صاحب تھے، شازیہ مری صاحبہ تھی، ایم کیو ایم کی نمائندگی تھی، اس میں جے یو آئی کی نمائندگی تھی، اس میں ہماری جو بلوچ جماعتیں تھیں ان کے نمائندے موجود تھے، آغا جان تھے بی این پی سے، باپ پارٹی سے ترین صاحب تھے. تو ہم نے ایون کوئٹہ جا کے بھی کام کیا، سارے سٹیک ہولڈر سے ملے. کچھ ابھی چیزیں حل طلب تھیں کہ اس میں اسمبلیز کی جو مدت پوری ہو گئی. کیئر ٹیکر دور میں بھی میں نے رپورٹ منگوائی، دیکھا میں نے، ظاہر ہے کیئر ٹیکرز کا ڈومین، ان کا جو مینڈیٹ ہے کسی حد تک محدود ہوتا ہے، قانون سازی وہ نہیں تھے کر سکتے، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو قانون کے مطابق کیئر ٹیکرز نہیں تھے کر سکتے. تو اس میں کچھ تعطل آیا. اب دوبارہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ اس پہ کام شروع کیا جا رہا ہے. وہ کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کرنے جا رہے ہیں، پارلیمنٹری پریزنس ہوگی اس کمیٹی میں بھی، اور یہ کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا. مختصراً یہ ہے کہ حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اس میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ 4 دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ شاید جلد بازی میں یا کسی کی انگزائٹی پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس سے، یا ایون عدالتی احکامات سے بھی اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بہت زیادہ کام کی ابھی بھی ضرورت ہے. اور دیکھیے دونوں سائڈ سے نا کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں. اگر آپ بات کریں کہ شاید یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کے